نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر حمد و ثنا پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، مرجع کائنات بھی ہے۔ ہر چیز کائنات کی اسی کے حکم کے تابع ہے۔ نیکی کی توفیق دینے والا وہ ہے، بدی برائی سے بچانے والا تو وہ ہے۔ اس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا تھوڑا ہے کہ اس نے ایمان دیا، قرآن دیا، رمضان دیا اور اپنے سونے حدیثوں کی غلامی کا توغ ہمارے گلے میں ڈالا۔ آج جو ہمیں قرآن پاک کی نعمتیں دی گئی ہیں یہ ایک مسودہ ہے حیات کا، کتاب ہے قانون کی آخرت کے لیے، اور سنگ میل ہے، راستے کے نشان ہیں کامیاب آخرت کے سفر کے لیے۔ ان کامیاب سفروں کے لیے آج کا جو قانون ابھی میں نے تلاوت قرآن پاک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب نودیا پکارا جائے، للصلاۃ نماز کے لیے، میں یوم الجمعۃ جمعہ کی نماز کے لیے، فاسعوا تو بھاگے ہوئے آؤ، الی ذکر اللہ اللہ کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع اور خرید و فروخت کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ ایمان والوں کو یہ بلایا جا رہا ہے کیونکہ اس میں انعام بہت زیادہ ہے۔ یوں تو رب کی رحمت تمام لوگوں کے لیے ہے، لیکن مخصوص رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت جو ہے، جو اس دنیا میں بھی ہے، نظر میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے اور قیامت کے دن بھی ہے، وہ صرف ایمان والوں کو نصیب ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت آج جمعۃ المبارک کے بارے میں جو بات کرنے والے ہیں اس کے بارے میں ہے۔ پہلے میں یہ بات بتاؤں کہ میں نے ترجمے میں کہا ہے کہ بھاگے ہوئے آؤ جمعہ کی طرف۔ سا کا مطلب کوشش کرنا ہے، تیزی سے آنا، لیکن نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ جب نماز کے لیے آؤ تو بھاگ کرنا آنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جماعت ہو رہی ہے تو پھر بھی آپ وضو کرنے کے بعد آپ متانت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہونے کے لیے آئے۔ جو آپ کو نماز کا حصہ مل جائے اس کو پا لے، جو رہ جائے اس کو بعد میں ادا کر دے۔ لیکن اسلام نے جو اصول بتائے ہیں وہ یہ ہے کہ تیری طرح تشخص، تیری شخصیت مجروح نہ ہو، ہر لحاظ میں تجھ میں اطمینان، زندگی میں سکون اور اطمینان پایا جائے۔ یہ سارا موضوع عشق کا ہے، تو لہذا عشق سے شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے 560 سال پہلے، 550 سال پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں سے کعب بن لؤی ایک شخص تھے۔ وہ قریش کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور جمع کرنے کے بعد وہ انہیں بتاتے تھے، واعظ کرتے تھے، نصیحت کرتے تھے کہ اہل قریش، تم میں ایک رسول نبی آئیں گے، رحمت العالمین آئیں گے، امت کے غمہار ہوں گے، انسانیت کے معلم ہوں گے، دکھ درد رکھنے والے ہوں گے، محبت بانٹنے والے ہوں گے، یہ تمام چیزیں ہوتی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہی ایک ذات تھی۔
दूसरी बात ये कि यही एक मिराज था, ये तो आपसे की आमद पाक से 550 साल पहले हो गया। फिर वो शेर भी कहते थे और कहते थे कि अगर मैं उनकी मौजूदगी में आया तो उन पर ईमान अब भी लाता हूं और मैं उनकी मदद करूंगा, ऐ कुरैश तुम भी उनकी मदद करना। और वो एक शेर में लिखते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनकी मदद करूंगा उनकी मुखालफत करने वाले यहूदो नसारा के खिलाफ। यहां तक उन्होंने कहा। उन्होंने उस दिन का नाम अरूबा रखा था। अरूबा के नाम से वो दिन मशहूर हो गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों से तंग आकर हिजरत मदीना की, तो हिजरत करने के बाद, हिजरत से पहले तो आपने अब मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला को भेज दिया ना, वहां यसरब में भेजा। उस वक्त यसरब था, तंगी का घर था। यसरब का मतलब तंगी का घर, बीमारियों का घर था। हज़रत मसअब बिन उमैर वहां चले गए, वहां जाकर इबादत के असूल बताते रहे, वाद नसीहत करते रहे, तबलीग करते रहे। फिर आका कृष्ण वहां तशरीफ लेने के लिए चले गए। उस वक्त आप सबके जाने से पहले मुसलमानों की तादाद काफी हो गई थी वहां मदीना यसरब में, जिसका नाम पहले यसरब था, बाद मदीनातुल मुनव्वरा बना। मुसलमानों ने कहा कि यहां जो रहने वाले यहूदी हैं वो अपना एक दिन मुकर्रर किया हुआ है, यौम सब्त। यौम सब्त में वो इबादत करते हैं। ईसाइयों ने अपना दिन मुकर्रर किया हुआ है और उनका नाम जो है वो इतवार का दिन है, इतवार का दिन इबादत करते हैं। तो मुसलमानों की भी इबादत होनी चाहिए, इबादत का दिन मुकर्रर होना चाहिए। मैंने पहले भी किसी नशिस्त में अर्ज किया था कि अंदाज़े मोहब्बत ऐसा है, सवाल कोई करता है मोहम्मद अरबी से, जवाब खुदा देता है। अब ये बात हुई तो उस वक्त अल्लाह ताला ने ये जो था ना हुक्म सादर फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति। लिहाजा वो दिन जिस दिन काब बिन लुई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद में से काब बिन लुई, वो दिन मुकर्रर करके, अरूबा का दिन मुकर्रर करके सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा बयान किया करते थे। उस दिन उन्होंने अरूबा की जगह यौमुल जुमा भी रखा था। वो यौमुल जुमा उस वक्त मशहूर नहीं हुआ था, लेकिन जब यसरब वालों ने मुतालबा किया तो उस वक्त जब मुकर्रर करने का वक्त आया, उस वक्त अल्लाह ताला ने वही दिन जो अरूबा का दिन था उसे यौमुल जुमा करार दे दिया कि तुम यौमुल जुमा को, यौमुल अरूबा को यौमुल जुमा के तौर पर मनाया करो। वहां फिर मनाने लगे। लिहाजा इसकी फर्जियत कुरान में भी साबित, हदीस पाक में बताते हैं। हदीस पाक का मफहूम है कि नबी के पास तशरीफ फरमा थे, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ में एक नूरानी किस्म का शीशा था। आका ने पूछा कि जिब्राइल हाथ में क्या है? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तोहफा है जो अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत के लिए दिया है और इसका नाम यौमुल जुमा है। नबी साहब फरमाया कि अच्छा, इसका अजर मेरे लिए और मेरी उम्मत के लिए क्या है? हदीस पाक का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, इसका अजर यह है कि इस दिन में एक ऐसी सार, ऐसी घड़ी आती है कि उस घड़ी में आपका उम्मती जो दुआ मांगा जाएगा, अगर वो दुआ उसके हक में बेहतर होनी मकसूद हुई तो वो उसी वक्त कबूल हो जाएगी। अगर उस वक्त वो दुआ कबूल नहीं हुई, किसी वजह से नहीं हुई, तो उस दुआ को इल्लियीन में महफूज लिखा जाएगा और क़यामत के दिन उसको अजर अजीम से नवाजा जाएगा। अब यह है कि फिर उन्होंने कहा कि इस दिन का नाम सैयदुल अय्याम भी है। अर्ज किया कि आपके उम्मतियों के लिए इस दिन का नाम यौमुल अरूबा भी था जो रखा गया, यौमुल जुमा भी है, सैयदुल अय्याम भी है
اور سیدل اور یوم المزید بھی ہے. حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس دن کا نام یوم المزید بھی ہے. آقا کی قسم نے شاہ فرمایا کہ یوم المزید سے کیا مراد ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جنت بڑی خوبصورت ہے. اس خوبصورت جنت میں ایک وادی ہے. اس وادی جو ہے وہ ساری نور سے بنی ہوئی ہے, نورانی وادی ہے. اور اس نورانی وادی میں جو ہوائیں چلتی ہیں وہ سب کستوری کی ہوائیں چلتی ہیں. اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جلال, اپنی رحمت, اپنے کرم کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں. اور یہ جمعہ ادا کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کا مشاہدہ فرماتے ہیں. یہ بہت بڑی نعمتوں والا دن ہے. یوم الجمعہ, یوم المزید, یوم العروبہ, سید الایام. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا اس کی افادیت کہ جو شخص یوم الجمعہ کو, جمعہ کے دن غسل کرتا ہے, اس کو غسل کرنے کے بعد اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. غسل کرنے کے بعد جب وہ لباس پہن کے تیار ہو کر وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے, ہر قدم کے بدلے میں 20 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں. اب جو دور سے آنے والے ہوتے ہیں کتنے خوشبخت ہوتے ہیں. اور اس کے بعد جب نماز ادا کر لیتا ہے, نماز سے فارغ ہو جاتا ہے, تو فارغ ہونے کے بعد 200 سال کی عبادت کے برابر اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. رحمت حق بہانہ می جوید بہانہ می طلبت. آپ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے. یہ تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے کیا کیا بہاریں, کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. راتیں بنائی تو بھی کمال کی بنائی کہ شب برات کی رات گزار لے اور بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر سرکار امتیوں کو بخش دیا جائے گا. للۃ القدر گزار لے, ایک رات بسا گزار لے, 83 سال اور 4 ماہ کی عبادت کا ثواب ہوگا. اور اسی طرح یہ یوم الجمعہ تو ہے, یہ خزینہ ہے. ایک حدیث پاک میں حدیث پاک کا مفہوم ہے, جو شخص وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, غسل کرنے کے بعد اچھا لباس پہنتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے, دانتن مسواک بھی کرتا ہے, خوشبو بھی لگاتا ہے, اس کے بعد نماز کے لیے آتا ہے, اور نماز پڑھنے کے لیے جب آتا ہے تو وہ اپنے دوست جو نمازی وہاں موجود ہوتے ہیں ان کی صفوں کو پھلانگ کر نہیں جاتا, صفوں کو پھلانگ کر نہیں جاتا, جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو گناہ اس نے کیے ہیں سارے گناہ وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. دوسری پڑے گا صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. اس ضمن میں ایک مسئلہ بتانا بہت لازمی سمجھوں گا میں. اکثر ہم میں غلطی ہوتی ہے کہ جو بعد میں آنے والے نمازی ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگلی صف میں جو جگہ خالی ہوتی ہے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کے آتے ہیں. یہ سخت منع ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو نمازی لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر رکھتا ہے وہ دوزخ کے لیے اپنا پل تیار کرتا ہے. اتنا سختی سے منع ہے. جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھتے. حدیث پاک کے قول سنانا پسند کر رہا ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ جاؤ تم جمعہ کے دن اور جا کے دیکھو جا کے میرے بندوں کو. وہ جمعے کے دن فرشتے آتے ہیں, ان کے ہاتھ میں سنہری پین ہوتے ہیں, قلم ہوتے ہیں اور کاغذ چاندی کے ہوتے ہیں. شان والے لوگوں کے لیے جو نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہ بھی شان سے, نفروں سے, محبت سے لکھی جاتی ہے. اور وہ آگے جہاں جمعہ ہوتا ہے جامع مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو بھی کوئی نمازی آتا ہے مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں. نام لکھنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار عالم تیرا فلاں فلاں بندہ
تیرے گھر میں تیری عبادت کے لیے یوم الجمعہ سید الایام میں آیا اور ہم نے اس کا نام لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہنا، مجھے قسم ہے اپنی جلالیت کی، مجھے قسم ہے اپنی ربانیت کی، میں نے ان تمام لوگوں کو جو اس مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر ہوئے، میں نے سب کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔ ایک اور حدیث سے بات میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ مسجد الجامعہ جو ہوتی ہے جہاں جمعہ ہوتا ہے، جس جگہ بھی جمعہ پڑھایا جاتا ہے، وہاں آ کے دروازے میں بیٹھ جاتے ہیں اور نام لکھتے ہیں۔ میرے آقا کی سنت میں شاہ فرمایا جو نمازی پہلی صف میں آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسری صف میں آتا ہے، پہلی صف میں آنے والا ایک ہی شخص نہیں ہوگا، ایک خاص ایک وقت ہے، اس وقت تک آئے گا، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری صف میں آتا ہے، گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اب تیسری صف میں آتا ہے، ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ چوتھی صف میں آتا ہے، ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ پانچویں صف میں آتا ہے، مرغی کے انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے تو پھر اس بندے کا نام تو ثواب میں ضرور ہوتا ہے، لیکن ایک نماز کے ثواب میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کی محبت اپنی امتیوں کے ساتھ محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ساری رات مسلح پہ کھڑے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں، یا اللہ میرے امتیوں کو بخش دے۔ یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے اور ساری رات سجدے میں گرے ہوئے ہیں، ساری رات سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور رو رو کے یہ عرضیں کر رہے ہیں کہ پروردگار میرے امتیوں کو بخش دے۔ اتنا روتے ہیں کہ مصطفیٰ مبارک بھیگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی بخشش کے لیے یہ بہانے دے دیے، یہ موقع عطا فرما دیے کہ تیرا امتی کسی نہ کسی بہانے سے میری طرف رجوع کرے گا، رحمتوں کے سمندر اس کے آگے کھول دوں گا۔ ایک چھوٹی سی بات بار کے ختم کرنا چاہوں گا، وقت بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا پرندہ آتا ہے، بالکل چھوٹا پرندہ، چھوٹے پر ہیں، چھوٹی سی چونچ ہے۔ اس چونچ میں سے اس نے کسی چیز کو پکڑا ہوا ہے، چونچ سے کسی چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پرندہ آتا ہے، پھڑپڑاتا ہے، پھر اپنی چونچ کو کھولتا ہے، وہ چیز نیچے گر جاتی ہے، پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ بیٹھ جاتا ہے اور کان مبارک میں کچھ حرکت کرتا ہے، کان مبارک میں کچھ کہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ پھر آقا صحابہ سے کہتے ہیں، صحابہ یہ جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو نہیں جانتے، واللہ وعلم رسولہ، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں یہ کون تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں صحابہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک مثال لے کر آئے تھے اور مثال میں انہوں نے ایک پرندے کی مثال دی۔ پرندہ بھی وہ جو بالکل چھوٹا، اس کی چھوٹی سی چونچ ہے، اس چونچ میں تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی تھی، اس نے میرے سامنے اپنی چونچ کو کھولا، مٹی زمین پر گری، پھر میرے کان میں سرگوشی کی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول امت کے غم میں رونے والے اتنا رویا کرتے تھے، مسلح بھیگ جایا کرتا تھے، آپ اتنے امت کے غم میں کیوں روتے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مٹی میں نے پھینکی ہے، اس مٹی کو سمندر میں پھینکا جائے تو کیا سمندر کا پانی گدلا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے اللہ پاک فرمایا کہ میں مسکرا دیا اور میں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑی سی مٹی ہے، چھوٹے سے پرندے کی چونچ میں آئی ہے، سمندر کا پانی گدلا کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا پیارے حبیب جس وقت تھوڑی سی مٹی
سمندر کے پانی کو گدلا نہیں کر سکتی، تیری امت کے گناہ میری رحمت کے سمندر کو گدلا نہیں کر سکتے۔ رحمت حق بہانہ نمی جوید، بہانہ نمی جوید۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی بہانہ مل جائے تو میں اپنے سونے حبیب کے امتیوں کو بخش دوں۔ یہ جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دیا ہے ہماری بخشش کا اور یہ خزانوں کا، اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑے انتظام کے ساتھ، محبت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ یہ سبھی کچھ جو ہے یہ صدقہ حبیب مصطفیٰ ہی تو ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔